أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الصادقين أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم. گزشتہ کل کے سبق میں کل 4 باتیں آئی تھی سامنے. پہلی بات تو یہ آئی تھی کہ دین پر جمے رہو حالات کے باوجود. اللہ تعالیٰ اس کا مستقبل روشن فرمائیں گے. جیسے یوسف علیہ السلام حالات کے باوجود جمے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مستقبل کس طرح روشن فرمایا، بات آگے آئے گی. دوسری بات یہ آئی تھی کہ باپ خوبی کی بنیاد پر کسی کو نوازے تو بیٹے کو دوسری اولاد کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے، لیکن شرط ہے خوبی کی بنیاد پر. میں نے کل بات تفصیلاً کہی تھی کہ باپ بغیر کسی بنیاد کے، بغیر کسی سبب کے کسی لڑکے کو نوازتا ہے. مثال کے طور پر بیوی کے کہنے کی بنیاد پر بیوی کہہ رہی ہے میرا لڑکا ہے اور دوسری اولادیں میرے پیٹ سے نہیں ہیں، اس لیے تم اس کو دو، تو یہ ظلم ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ترمذی شریف میں نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے، جس کو عام طور پر ہم لوگ اسی تناظر میں پیش کرتے ہیں کہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کو کوئی چیز بخشش کرنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گواہ بنانا چاہا کہ آپ گواہ رہیے اس پر، تو حضور نے تاڑ لیا. حضور تو ظاہر بات ہے دراندیش تھے. حضور سمجھ گئے کہ چونکہ اس کے پیچھے ان کی عورت کی کرم فرمائی ہے، اس لیے حضور نے فوراً پوچھا کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو دیا ہے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول. تو کہا میں اس پر گواہ نہیں بن سکتا ہوں. دیکھیے بات سمجھ میں آ رہی ہے اس حدیث سے کہ کوئی سبب نہیں، کوئی خوبی نہیں، یوں ہی کسی اولاد کو بیوی کے کہنے کی بنیاد پر وہ نواز رہا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ ظلم ہے. تیسری بات جو آئی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کا اظہار آپ ہر کسی کے سامنے مت کیجئے، بلکہ کسی کے سامنے اس کا اظہار مت کیجئے. اور چوتھی بات یہ آئی تھی خواب کی حیثیت کیا ہے، تو پوری بات تفصیلاً بتلائی تھی کہ اگر اچھا خواب آتا ہے تو آپ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، اور برا خواب دیکھتے ہیں تو آپ صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے معافی مانگیے. اس کے ضمن میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اپنے والد کو اور بڑوں کو اچھے القاب سے پکارو. جیسے مثال سے سمجھایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا وعلیہ السلام اپنے والد سے کہہ رہے یا ابتی، اے میرے پیارے والد، اے میرے ابو جان. یہ کل کے سبق کا خلاصہ تھا. اب آج کے سبق میں سب سے پہلی بات کہ حضرت یعقوب علیہ نبینا وعلیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے فرما رہے ہیں لا تخصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا. کیوں بیان نہ کیا جاوے؟
فوراً علت بیان کی فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا کہ تیرے بھائی تیرے خلاف پلاننگ کریں گے. یہاں ایک بات یہ سمجھیے کہ جو روکا جا رہا ہے اس روکنے سے فائدہ دونوں کا ہے, جانبین کا ہے. کیا مطلب جانبین کا ہے؟ خود یوسف علیہ السلام کا فائدہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اگر بیان کریں گے تو نقصان ہوگا, نہیں بیان کریں گے تو بھائی ان کے خلاف تدبیر نہیں کریں گے. اور دوسری طرف بھائیوں کا فائدہ یہ ہے کہ بھائی ظاہر بات ہے جب یہ نعمت بیان نہیں کی جائے گی تو ان کے خلاف کوئی پلاننگ نہیں کریں گے تو بھائی غلط کام سے بچ جائیں گے, بدگمانیوں سے بچ جائیں گے. تو بھائیوں کا بھی فائدہ, یوسف علیہ السلام کا بھی فائدہ. لیکن آگے عجیب نقطہ ہے, قرآن پاک کہہ رہا ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام کا جملہ نقل کیا ہے, ان الشیطان للانسان عدو مبین, کہ بیٹے شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. علماء نے یہاں سے نقطہ نکالا, یہ نقطہ نکالا کہ یعقوب علیہ السلام کا کمال دیکھیے, یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی غلط ہے, یہ نہیں کہہ رہے کہ ذاتی طور پر بھائی غلط ہے, بلکہ یہ کہہ رہے کہ شیطان ہے, شیطان ہوتا ہے. بہت سی مرتبہ بھائیوں میں محبت ہوتی ہے لیکن شیطان دشمنی پیدا کر دیتا ہے. اس لیے بھائیوں سے اگر محبت بھی ہو تب بھی بہت سی مرتبہ ہم اگر اپنی نعمت کا اظہار کرتے تو شیطان جو ہے دونوں کے درمیان میں دشمنی ڈال دیتا ہے. اس کو آپ ہمارے زمانے کے ماحول کے ساتھ سمجھیے کہ ہم آپس میں معاملہ کرتے ہیں, بھائی آپس میں معاملہ کرتے ہیں, زمین ہے بٹوارا ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں, بھائی تو ہے آپس میں, بس بٹوارا ہو گیا, لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یا اس طرح کی ہم کوئی کارروائی نہیں کرتے, معاملے کو پختہ نہیں کرتے ہیں اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمارا دوست ہے, ہمارا بھائی ہے. لیکن شیطان جو ہے اس کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے کہ اب ان دونوں کے درمیان میں دشمنی کا مجھے سبب مل گیا ہے, راستہ مل گیا ہے. کیا راستہ مل گیا ہے؟ کہ وہ زمین جو ان دونوں کے درمیان میں تقسیم ہوئی تھی, اس زمین کو لے کر اب ان کے درمیان میں جھگڑے کروائے جائیں. بھائی بھائیوں میں جو جھگڑے ہوئے ہیں اس کی بنیاد ہی یہ رہی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ اس طرح معاملہ کیا جس طرح شریعت چاہتی تھی, اس طرح معاملہ نہیں کیا. شریعت یہ چاہتی تھی کہ اب لکھ لو, اگر تقسیم ہو رہی ہے تو ایگریمنٹ کر لو, دونوں کے درمیان میں معاملے کو پختہ کر لو. لیکن ہم لوگ معاملے کو پختہ نہیں کرتے جس کی بنیاد پر آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں. میں یہاں ایک بات رک کر اور ایک بات سمجھاؤں. باپ اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو, مثال کے طور پر بڑے بھائی نے کاروبار سنبھالا ہے, عام طور پر ایسا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں, پچھلے سال بھی میں نے یہ بات سمجھائی تھی. بڑے بھائی نے کاروبار کھڑا کیا, تقسیم کا وقت آتا ہے تو باپ سب کو برابر سرابر دیتا ہے. حالانکہ جس بھائی نے محنت کی تھی اس بھائی کو اس کا صلہ ملنا چاہیے تھا. لیکن یہاں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سب بھائی تھے آپس میں, کوئی حرج نہیں ہے. معاملہ آگے جا کر بگڑتا ہے جب اولاد کی اولاد ہوتی ہے تو پھر عورتوں کی طرف سے تانے مارے جاتے ہیں کہ تم نے کیا کیا تھا, تم تو ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے شوہر نے محنت کی تھی اور یہ پورا کاروبار کھڑا کیا تھا. اس لیے باپ کے لیے عقل مندی کی بات یہ ہے کہ باپ اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا یہ بیٹا محنت کر رہا ہے اور اس نے کاروبار کھڑا کیا ہے تو اس کو اپنی حیاتی میں اس کا صلہ دے دے تاکہ آگے جا کر اسے بولنے کا موقع نہ ملے کہ میں نے محنت کی تھی. یہ ان الشیطان للانسان عدو مبین.